اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہو اور دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے زیادہ پسندیدہ طرز عمل یہی ہے کہ وہ گھر میں سکون اور وقار کے ساتھ رہے۔ دراصل اسلام میں مردوں کو ان امور کی انجام دہی سونپی گئی ہے جن کا تعلق گھر کے باہر سے ہے، اور عورتوں کو ان امور کی جن کا تعلق گھر کے اندر سے ہے۔ مردوں اور عورتوں کے ان دائرہ ہائے کار کا تعین ان کے مزاج اور صلاحیتوں کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ یہ تعین کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے، جس کے علم اور جس کی حکمت پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ مردوں اور عورتوں کی جسمانی اور ذہنی ساخت اور صلاحیتوں میں اختلاف بالکل واضح اور ظاہر ہے۔ مرد کو مضبوط جسمانی اور دماغی اعصاب، جذبات سے زیادہ عقل سے کام لینے کی صلاحیت اور شدائد یعنی جنگی یا کاروباری مصائب کا مقابلہ کرنے والی فطرت عطا کی گئی ہے، جبکہ عورت کو نرم مزاج، لطیف جذبات، شیرینی اور نزاکت دی گئی ہے۔ مرد کی فطرت میں شدت، سخت گیری، سرد مزاجی، تحکم اور مزاحمت ہے، جبکہ عورت کی ساخت میں قدرتی طور پر جمنے اور ٹھہرنے کے بجائے جھکنے اور ڈھل جانے کی خاصیت ہے۔ مرد کی فطرت میں اقدام اور جسارت ہے، جبکہ عورت کی فطرت گریز اور فرار سے عبارت ہے۔ در حقیقت دونوں صنفوں کی قوتوں اور صلاحیتوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کس صنف کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عورت اپنی رائے، عقل، مزاج اور ظاہری و باطنی ساخت کے لحاظ سے صاحب عقل مرد اور بے عقل بچے کے درمیان کی کڑی ہے۔ اگر فطری قانون میں بالغ اور بچے کے عمل کی حدود جدا جدا ہیں تو عورت اور مرد کے فرائض بھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اسلام نے مردوں اور عورتوں کے فرائض بالکل جدا اور علیحدہ طے کیے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ذہنی اور عقلی صلاحیتوں کے اعتبار سے مردوں کی ہم پلہ ہوتی ہیں، اور ایسے بھی مرد ہوتے ہیں جو جذبات کے اعتبار سے عورتوں جیسے ہوں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ قانون اور ضابطے اکثریت کے لیے بنائے جاتے ہیں، استثناء اپنا کلیہ نہیں بناتے بلکہ دوسرے کلیات کو ثابت کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کا خالق ہے اور سب کی کمزوریوں اور صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، لہٰذا اس بات کا فیصلہ کرنے کا حق بھی اسی کو ہے کہ کس کا دائرہ کار کیا ہو۔ ہمارا فرض تو یہ ہے کہ اس کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیں۔ اسلام نے ہماری اجتماعی زندگی کا حال مردوں کے حوالے کیا ہے اور مستقبل عورتوں کے حوالے کیا ہے۔ اسلام نے عورت پر جو فرائض عائد کیے ہیں وہ اس قدر اہم ہیں کہ انہیں غیر ضروری سمجھ کر ترک کر دینا نہایت خطرناک غلطی ہے۔ عورت کے فرائض اس قدر وسیع اور ہمہ گیر ہیں کہ وہ اگر ان کی طرف
قماح کا توجہ دے تو اسے کسی دوسری سرگرمی کی جانب دیکھنے کا وقت بھی نہ ملے۔ ملک کی ترقی کے لیے جتنی ضرورت اچھے سائنسدانوں، منتظموں، سپہ سالاروں اور سیاستدانوں کی ہے، اتنی ہی ضرورت اچھی ماؤں اور اچھی بیویوں کی بھی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت بیرون خانہ یعنی گھر سے باہر کی سرگرمیوں میں الجھ کر بھی بچوں کی درست اور صحیح نگہداشت کر سکتی ہے، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ نوع انسانی کی افزائش و حفاظت کے لیے فطرت نے 4 ادوار مقرر کیے ہیں، یعنی حمل، وضع حمل، رضاعت اور تربیت۔ ان میں سے ہر دور انتہائی مشکل ہے، جس کے دوران غفلت بچے کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ نسل انسانی کی فلاح کے نقطہ نظر سے ان میں سب سے اہم دور تربیت کا زمانہ ہے۔ بچہ جب عالم غیب سے دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ذہن ایک ایسی تختی کی مانند ہوتا ہے جو ہر قسم کی تحریر لکھے جانے پر آمادہ ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں جو بات بھی اسے سکھائی جائے وہ نقش ہو جاتی ہے۔ ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اولاد کو اچھی تربیت دے اور اسے برے بھلے کی تمیز سکھائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ماں جسے معاشی اور سیاسی سرگرمیوں سے فرصت نہ ملتی ہو، اپنی اولاد کی درست تربیت نہیں کر سکتی۔ عورت کا فرض فیکٹریوں میں اشیاء کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ انسانیت سازی ہے۔ اولاد کی تربیت کے علاوہ گھر میں رہتے ہوئے عورت مرد کی کمائی اور وسائل کو بڑے سلیقے، کفایت شاعری اور منصوبہ بندی سے استعمال میں لا سکتی ہے۔ جتنا ضروری وسائل کی فراہمی کا معاملہ ہے، اتنا ہی اہم ان کا مناسب استعمال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عورت کو بیرونی ذمہ داریوں سے فارغ کر کے گھر کے اندر کے مسائل کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مندرجہ ذیل احادیث پر ضرور غور فرمائیے، جس میں سے پہلے نمبر پر بلا شبہ ایک خاتون چھپانے کے لائق ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں ہوتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ دوسرے نمبر پر بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور وہ اپنی اولاد کے لیے جواب دہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اسلام میں جمعہ اور جماعت کی اہمیت کوئی مخفی امر نہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو جمعہ کی نماز سے مستثنا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کی نماز بعد جماعت ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر 4 اشخاص مستثنا ہیں، یعنی غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ یہ کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے، لیکن تیرا ایک گوشے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے حجرے میں نماز پڑھے، اور حجرے میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھے، اور تیرا گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، اور تیرا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تو جامع مسجد میں نماز پڑھے۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کر لے گئے،
وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے گھر بیٹھی رہے تاکہ شوہر کے مال، اولاد اور عصمت کی حفاظت کر سکے، وہ بھی مجاہدین کا سا بدلہ پائے گی۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے، تاہم اس کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ہی ممنوع نہیں کیا گیا، اور کسی اشد ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے تم کو اپنی ضروریات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔